کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ وہ ہے سلام کرنے کا مسئلہ کہ آپ کیا نان مسلم کو سلام کر سکتے ہیں یا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے عموماً ایک حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح مسلم سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی بھی جیوز اور کرسچنز کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور اگر راستے میں ملیں تو انہیں کنارے پر چلنے پر مجبور کر دو، مین راستے پہ تم چلو۔ اس حدیث کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ اسپیسیفکلی کسی ایک خاص ایشو سے ریلیٹڈ ہے، جب مسلمانوں کی ایک ان کے ساتھ جنگ والا معاملہ اور ایک کولڈ وار بھی چل رہی تھی، اس حوالے سے یہ جنرل حکم نہیں ہے۔ دوسرا، اس حدیث سے تو ثابت ہو گیا کہ آپ نان مسلم کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تو الفاظ ہیں کہ پہل نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہل کرے تو تم جواب دے سکتے ہو، امپلائڈ ہے اس میں۔ اب ہمارا مقدمہ یہ کہ نان مسلم کو آپ سلام کر سکتے ہیں، ان کے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور سلام میں پہل بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ یہودی جب مسلمانوں کو سلام کیا کرتے تھے نا تو وہ کہا کرتے تھے السلام علیکم، یعنی سلام کی لام چھوڑ دیتے تھے اور یہ الفاظ کو بگاڑتے تھے، اور یہ ان کی عادت تھی۔ حتتن کو انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا، سمعنا و اطعنا کو سمعنا و عصینا کہنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ بھی یہ السلام علیکم کہتے تھے، اور السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہودی تمہیں کہیں نا السلام علیکم تو تم انہیں کہا کرو وعلیکا یا وعلیکم، اور تم پر بھی ہو، یعنی جو تم نے مجھ پر بھیجا ہے وہی تم پر واپس چلی جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور تم وعلیکم السلام کہو۔ اس وجہ سے وعلیکم السلام کہنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا۔ وعلیکم میں بھی جواب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا جب وہ تم پر موت بھیج رہے ہوں گے، جب تم وعلیکم کہو گے وہ اس پہ لوٹ جائے گا۔ اور اس کا ثبوت بخاری اور مسلم میں وہ حدیث ہے، کچھ یہودی نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے، اما عائشہ بھی پردے میں تھی، انہوں نے آتے ہی رسول اللہ کو کہا السلام علیکم۔ اب نبی علیہ السلام کا آپ صبر دیکھیں، اخلاق دیکھیں، آپ نے فرمایا وعلیکم، لیکن حضرت عائشہ پردے میں سن رہی تھی کہ یہ نبی علیہ السلام کے اوپر موت بھیج رہے ہیں، ان کو تو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم پر موت ہو، تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ خیر جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے پھر آ کے سیدہ عائشہ سے کہا کہ نرمی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے۔ ان کا یا رسول اللہ وہ تو آپ پہ موت بھیج رہے تھے، تو آپ نے فرمایا دیکھا نہیں تم نے میں نے کیسا جواب دیا ان کو؟ میں نے کہا وعلیکم، میں نے ان پہ کوئی سلامتی تو نہیں بھیجی اس کے جواب میں۔ انہوں نے السلام علیکم کہا، میں نے کہا وعلیکم۔ آگے الفاظ ذرا سنیں نبی علیہ السلام کے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے جو مجھے بددعا دی نا موت کی، ان کی بددعا تو میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، لیکن جو میں نے وعلیکم کہا میری بددعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ حالانکہ آپ نے وعلیکم السلام نہیں کہا، صرف وعلیکم کہا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ السلام کا جواب وعلیکم سے بھی ہو جاتا ہے۔ آپ مسلمان کو بھی کہہ دینا، ہم انگریزی میں بھی کہتے ہیں سیم ٹو یو، جو تم نے مجھے کہا وہی تمہارے لیے۔ کوئی عید مبارک کا لمبا سا میسج مجھے بھیج دے، ویسے تو میں موبائل دیکھتا ہی نہیں ہوں، کہیں مجھے مجبوراً جواب دینا پڑ جائے، اتنی لمبی تو مجھ سے انگریزی نہیں لکھی جاتی، میں لکھتا ہوں سیم ٹو یو، بس وعلیکم، یعنی جو جو دعائیں تم نے مجھے دی۔ یہ جائز ہے، نبی علیہ السلام نے بھی کہا۔ لہٰذا اگر آپ کسی عام مسلمان کو بھی السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم کہتے ہیں نا تو یہ پرفیکٹ جواب ہے، کیونکہ اس نے کیا کہا؟ تم پر سلام ہو، ہم نے کہا آپ پر بھی ہو۔ سلام لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کانٹیکسٹ یہی ہے کہ تم نے سلام بھیجا، تم پہ سلام ہو۔ ویسے تو یہ علیحدہ بات ہے کہ یہاں پہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپس میں ایک دوسرے کے سلام کے قائل نہیں ہیں۔ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو ہم تو وہابیوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، ہم تو وعلیکم بھی نہیں کہتے تھے۔ میں ہمیشہ وہابیوں کو سلام میں پہل کیا کرتا تھا اس زمانے میں، اور کیا کہتا تھا؟ السلام علینا،
علینا آہستہ آواز میں، یعنی مجھ پہ ہی سلام ہو. السلام ہم اونچا بول تو اس کو یہ سمجھ آتی تھی السلام علیکم کا ہے. یعنی یہ ہماری تربیت تھی، ظاہر ہے ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے تھے. یہ تو اللہ نے بعد میں توفیق دی اور پتہ چلا کہ یہ کس طریقے سے نفرتیں ان لوگوں نے پھیلائی ہیں. تو وعلیکم سے بھی جواب ہو جاتا ہے. اگر اب کوئی نان مسلم آپ کو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے السلام علیکم، تو اب آپ کا جواب صرف وعلیکم نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ اس سے بھی جواب اس کو ہو جائے گا، لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ پورا اسے جواب دیں وعلیکم السلام، کیونکہ اس نے السلام علیکم تو نہیں آپ کو کہا نا. لہٰذا وہ جو ایک قدغن تھی نا، وہ وجہ اٹھ گئی. وہ وجہ پیچھے یہ تھی وعلیکم کہنے کی. آج کل تو اللہ کا شکر ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس، ہیومن ڈگنیٹی جس طرح دنیا میں ہے، اب تو کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کرتا. سوشل میڈیا پہ ضرور گالی گلوچ کرتے ہیں، آمنے سامنے کوئی نہیں کرتا اس طریقے سے کہ کسی کو السلام علیکم کہے. لہٰذا آج اگر کوئی نان مسلم سلام کرے اور صحیح الفاظ سے کر رہا ہے تو آپ وعلیکم السلام پورا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور پہل بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے جہاں پہ کچھ مشرکین تھے، کچھ یہودی تھے، کچھ مسلمان تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے سلام میں پہل کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی سلام میں آپ کفار کے لیے پہل بھی کر سکتے ہیں اس حدیث کے تحت. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب کبھی بھی پبلک اپنی آڈینس سے جلسوں میں اپنے پروگراموں میں خطاب کرتے ہیں تو وہ پھر اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں تو نان مسلم بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات 20 سے 25% نان مسلم. I welcome all of you with the Islamic greetings. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام لوگوں کو جو اسلام کے آداب ہیں اس میں ویلکم، خوش آمد کہتا ہوں اسلام کے ان الفاظ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس وقت بعض لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک پہ اعتراض کیا کہ جی یہ تو نان مسلم بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو حدیث بھی بتا دی کہ آپ اس طرح سلام میں پہل بھی کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ اگر کسی کو شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب سب کو کہا السلام علیکم تو آپ نے صرف مسلمانوں کی نیت کی ہوئی تھی، باقیوں کی نہیں کی ہوئی تھی. مولویوں کے دماغ کیڑا ہوتا ہے. ہاں، نبی جو ہوتے ہیں نا وہ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، اعلیٰ اخلاقیات کے مالک ہوتے ہیں. ان کے اخلاق اتنے بلند ہیں کہ وہ اس قسم کی یعنی کوئی بھی معاملات نہیں کرتے ہیں جو آپ کے دماغ کے اندر خناس آتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی. لہٰذا یہ سلام والا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا.